ہماری جمہوری روایات ہے ہی گندی اور غلیظ۔ پرابلم ہے پنجاب گورنمنٹ کا، جو پینک کر گئے تھے تو چیف منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ پوچھتی کہ جی آپ کے ساتھ وہاں سے کتنا بندہ جاتی عمرہ میں کھانا کھلاتی ان کو۔ آئی ڈونٹ نو ہمارے پولیٹیشنز یہ انکمپیٹنٹ زیادہ ہیں، کرپٹ زیادہ ہیں یا اسٹوپڈ زیادہ ہیں؟ کیڑی پوری دنیا آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں، ایک مزدور کا بیٹا کراچی کے مین ہول میں مذاکرات یہ قوالی تو آپ لوگ کر رہے ہو، اس نے کبھی کہا فضول بات نہ کرو۔ السلام علیکم ویورز، سلامتی کی دعائیں آپ کے لیے اور اپنے وطن کے لیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے پنجاب میں، جو ہوا ہے وہ آپ سب جانتے ہو۔ تو سہیل آفریدی نے صوبائی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کا رویہ غیر جمہوری اور قابل مذمت ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کابینہ ارکان کو ٹارچر کیا گیا، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے مسلسل راستے بند کیے گئے اور بازاروں کو زبردستی بند کروایا گیا۔ پنجاب پولیس کی جانب سے موٹر وے پر ریسٹ ایریاز بھی بند کروا دیے گئے۔ ایون دا ٹوائلٹس ور بینڈ، کھانا واز بینڈ۔ مزار اقبال پہ حاضری کے دوران لائٹس بند کروائی گئی۔ اچھا، یہ جو سہیل آفریدی نے کہا ہے اس سے تو لاہور کے لوگ سہیل آفریدی سے بھی زیادہ واقف ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جمہوری روایات ہے ہی گندی اور غلیظ، ان میں گریس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان لگتا ہے جیسے کوئی قبائلی جنگ جاری ہو، تو راستے بند کیے گئے، بازاروں کے، تو بالکل نارمل بات ہے۔ اچھا، پنجاب پولیس کی جانب سے موٹر وے پر ریسٹ ایریا، یہ عجیب و غریب بات، کھانے پہ واش روم پہ جانے کی پابندی۔ لیکن واٹ از دس؟ اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ پاکستان کی ناپاک اور غلیظ جمہوریت کی روایات ہی ایسی ہیں۔ بڑے بڑے چیمپئن بن گئے نا بھٹو صاحب، اللہ انہوں غریب کے رحمت کرے، ان کا اگر یاد رکھیں ٹریجک اینڈ نہ ہوتا، آج اس بندے کا نام کوئی نہ لیتا۔ ضیاء الحق نے ایک طرف تو بہت گھٹیا پن کا ثبوت دیا، اپنے محسن کو پھانسی گھاٹ تک لے گیا، اور غلط لے گیا، ہماری عدالتیں اس پہ، یہ بھی کمال ہے۔ ویسے اتنے سالوں بعد کہہ رہی ہیں جی غلط ہوا۔ اگر یہ ٹریجک اینڈ نہ ہوتا، بھٹو کا نام لوگ بھول گئے ہوتے۔ یہ تمیز نہیں ہے، موت تو آنی ہے یار۔ ایک ٹریجک ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ بندے کو خام خواہی مارٹل کر دیتی ہے۔ وہ اب مزار اقبال پہ حاضری کے دوران یہ بیسیکلی میرا نہیں خیال کہ سہیل آفریدی نے ان کے کسی ایک آدھ بندے نے، کیبنٹ کا تھا کیا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، اس نے گھٹیا قسم کی گفتگو کی ہے سی ایم کے بارے میں، وہ قابل مذمت ہے۔ باقی سہیل آفریدی نے یا جو اس کے ساتھ آئے تھے ان میں سے کسی نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ پرابلم ہے پنجاب گورنمنٹ کا، جو پینک کر گئے تھے، جنہوں نے، جسے کہتے ہیں نا اوور ڈوئنگ، بھائی تم آنے دو جانے دو، کیا قیامت آ جائے گی۔ لیکن نہیں، مجھے یہ سوال بھیجا گیا اور یہی سوال گھنٹہ پہلے میں اسٹریٹ ٹاک میں اسی قسم کے سوال کا جواب دے چکا۔ آپ یقین کریں، اگر وہ بالکل، اگر یہ ایک الٹی سیدھی حرکت کرتے، ذلیل ہوتے نہیں ہوتے تو کرنے دیتے، آج اس پہ بات بھی نہ ہو رہی ہوتی۔ انہوں نے ان کو انہانس کیا ہے،
جسے کہتے ہیں نا ٹاک آف دا ٹاؤن، ٹاک آف دا کنٹری بنا دی ہے. اب میرا آفس یہ سوال بھیج رہا ہے، ہمارا پاپولر پروگرام ہے سما کا اسٹریٹ ٹاک، اس میں بھی یہی سوال تھا، تو میں نے یہی بات کی. میں نے کہا یہ پینک کر گئے تھے، ان کے اعصاب جواب دے گئے تھے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ کرتے تو کیا ہوتا. بلکہ میں تو آن دا کنٹری، لیکن یہ چونکہ ہمارے سیاستدانوں کا ظرف نہیں ہے، ذہن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو چیف منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ پوچھتی کہ جی آپ کے ساتھ، لاہور کے نہیں، پنجاب کے نہیں، وہاں سے کتنا بندہ ہے؟ وہ کہتی اتنا بندہ ہے، جاتی عمرہ میں کھانا کھلاتی ان کو، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا؟ کبھی سوچیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ ملتی ہیں، خود ملتی ہیں ان سے، سہیل آپ لیتی ہیں، ٹھیک ہے. دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ جاپنیز بھی بیٹھے، وہ پتہ نہیں کیا نام تھا جنرل، یہ سارے بیٹھے بیٹھے باتیں، سارا رچرڈ دا لائن ہارٹ اور ہمارا جو صلاح الدین ایوبی، وہ بھائی اس طرح ہوتا نہیں. آپ پوچھتے، بس میری خواہش ہے ایویں پنجاب گورنمنٹ پوچھتی رابطہ کر کے کہ آپ کے ساتھ ہمیں ایک تخمینہ دے دیں، اس سے 1000-2000 بندے کا یا جو بھی، مجھے نہیں پتا، آپ انتظام کرتی ہیں. میں کہتا ہوں ہمارے گھر ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا؟ ہر شے نفی ہو سکتی ہے. آج اگر چیف منسٹر پنجاب کوئی ڈائریکٹر یا جو آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا ہے کیا ہوتا ہے، کلرکوں کے کام ہے یہ، کہ آج کے بعد مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ اپنے سیاسی حریف کے خلاف بدتمیزانہ زبان استعمال نہیں کرے گا. اس کا امپیکٹ دیکھو، کر کے تو دیکھو کبھی کوئی خوبصورت کام. یہ جو مزار اقبال پہ حاضری انہوں نے لائٹس بند کر دینا، وہ اقبال نو کی فرق پہنتا تھی، انہوں نے کی فرق پہنتا، انہیں جو تو کسی نے اقبال دے 5-6 نہیں یاد ہونے. شرط لگا لے میرے ساتھ، نہ اقبال کسی سے کو فرق، وہ تو بیچارہ پہ اب دی نیند سو رہے، اب ٹھیک ہے، لائٹیں جلدی ہوئی جانے دو. آئی ڈونٹ نو، ہمارے پالیٹیشنز یہ انکمپیٹنٹ زیادہ ہیں، کرپٹ زیادہ ہیں، یا اسٹوپڈ زیادہ ہیں. کھلی چھٹی دو، کرو. اچھا ہے وہ کہیں اپنی حدود سے تجاوز کرتے تو پورے شہر کو پتہ لگ جاتا یار یہ تو مارا، چھوڑیں آگے چلیں. بلاول زرداری نے کہا ہے کہ صحت کے شعبہ میں صوبہ سندھ کا مقابلہ کسی دوسرے صوبے سے نہیں، پوری دنیا سے ہے. خدا دا خوف کر تے بلاول بھٹو زرداری تے پیار آندا، چونکہ یہ لاہور گلبرگ میں حسین چوک سے آگے جا کے وہ سینیٹر تھا وقار یا پتہ نہیں مجھے نام بھول گیا، وہاں بے نظیر بھٹو، شروع میں اس کا نام میں نے رکھا ہوا تھا بریگیڈیئر یمی آئس کریم کے وہ مالک تھے ریٹائر، ان کے گھر میں شروع میں. اس کے بعد انہوں نے وہاں، تو میں بھی وہاں ہوتا تھا. تو میں نے بلاول کو آخری بار جو دیکھا ہے کہ بچے کے طور پہ ہی دیکھا ہے. وہ جو تھا اس کا پتہ نہیں کیا اس تھا ان لوگوں کا، جہاں یہ آگے ٹھہرا کرتے ہیں، تو وہ ڈرائنگ روم کے ساتھ کوئی شیشے کی ایک پوری دیوار نہیں تھی، سائڈ تھی، تو بیچ میں ایک بنا ہوا تھا، اس میں کوئی نانی شانی ٹائپ ہوتی تھی، کوئی پتہ نہیں سری لنکن میڈ سے، تو ان کے ساتھ یہ بچے کھیلا کرتے تھے. مجھے لگا ہے اس کا قد بڑھ گیا، عمر بڑھ گئی، عقل نہیں بڑھی. اب بھائی پوری دنیا سے ہے، کیڑی پوری دنیا، آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں، ایک مزدور کا بیٹا کراچی کے مین ہال میں غرق، یہ اوپر نیچے خبریں آ رہی ہیں، اب کی بات کر رہا ہوں، اب کی، آج 29 کی شام ہے.
اور ابھی میں اس کرسی سے اٹھ کے یہاں آیا ہوں خبر کے ضد کرنے پہ کہ ریکارڈنگ کرانی ہے، اور میں گم تھا کہ اچھا مر گیا ایک اور مر گیا بٹھائی نتی یہ حشرات الارض ہیں، مرتے رہتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے بچہ مر گیا، پڑ گئی کھ بھی نہیں، وہ مزدور کا بچہ. یہ ٹکرز دیکھے ہیں میں نے، مر گیا. ساتھ یہ بھی ہے چچا نے فوراً نکال لیا، وہ فوراً ہی مر گیا. بھائی تو قصور تو ہوتا ہوا نا، چھڑا سے چپ کسی دوسرے صوبے سے نہیں، پوری دنیا سے زیادہ مقابلہ ہے. اوہ ماشاءاللہ، میں صدقے جاواں. آج بھی جب میں دیکھتا ہوں مجھے نہیں یاد بالکل اس کا، آج میں نے تو بعد میں کبھی دیکھا ہی نہیں، جوانی کے بعد میں نے نہیں دیکھا بلاول بھٹو زرداری کو. تو مجھے تو وہ بچہ یاد ہے، اور بھی پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں. وہ ڈرائنگ روم سے نظر آیا کرتے تھے، آوازیں نہیں آتی تھیں ان کی. وہ ایسے کر کے ایک یو سا بنا ہوا تھا، اس میں ایک ہاتھ کو درخت بھی لگا ہوا تھا. تو اور نانی کے ساتھ مجھے لگتا ہے یہ وہیں کھڑا ہے. ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں. لیکن بہرحال پاکستان کا نصیب ہے یہی کچھ، اس کی وجہ ہے کہ پاکستانی بھی اس سے کم نہیں. بٹو تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا، روٹی کپڑا مکان رہے گا. 50 سال ہو گئے یار، قانون بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس سے بڑا جھوٹ اس ملک کی تاریخ میں بولا ہی نہیں گیا. بولا گیا ہے شاید، لیکن بہرحال یہ بڑے 2 3 4 جھوٹ جو بولے گئے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، کبھی کبھی سوچو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہو، پر کم از کم سوچو کہ یہ ہم پہ کہیں منافقت کی پھٹکار تو نہیں ہے. اسلامی کا الف نہیں ہے، جمہوریت کا جیم نہیں ہے، پاک ہونے کی پے نہیں ہے. 78 سال ہو گئے، یہاں تک نہیں، یہاں تک قرضوں میں دفن ہے. اچھا قائد نے کیا ماشاءاللہ جا کے بنگلہ دیش میں کہا تھا، بنگلہ دیش نہیں، ایسٹ پاکستان، اردو اینڈ اونلی اردو. آپ کے قومی ترانے میں ایک لفظ ہے اردو کا، سارا فارسی. آگے چلو. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے جو ایم کے ساتھ کیا گیا. مذاکرات کے نام پہ دکان کھول رکھی ہے، وہ تو کرنا نہیں چاہتے ہوئے وہی کرنٹے ہیں. مذاکرات یہ قوالی تو آپ لوگ کر رہے ہو. اس نے کبھی کہا فضول بات نہ کرو جس سے امبیرسمنٹ ہو، سننے والے کو بھی کوفت ہو. اچھا دوسری طرف خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات بھی نہیں ہونے چاہیے. وہ کرنا چاہ رہے ہیں نہ کرو مذاکرات. حالانکہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بے وقوفی بھی ہے کہ مذاکرات اور چیز ہے. بدترین دشمنوں کے درمیان کسی سینئر فوجی سے یا ایون جونیئر سے میجر کا جنگ کے دوران بھی رابطے ہوتے ہیں. یہ اب اٹھ کے آ گئے پی ٹی آئی کے ساتھ. حالانکہ کامران ٹسوری مجھے ایک 2 دفعہ ملنے آئے ہیں، مجھے تو آئی لائک دا مین، بڑی مزے کی گفتگو کرنے والا بندہ ہے. کیا جو ایم کیو ایم کے ساتھ ایم کیو ایم کی ہننی ہے کی یہاں سے یہ سوال میں شامل نہیں ہے. اتنا مجھے دکھ ہوا آج وہ پڑھ کے اس کا کیا نام ہے جو مصطفیٰ کمال، یا اس نے جو زبان الطاف حسین کے بارے میں وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا. زندگی میں اتنا طویل گہرا تعلق اگر کسی کے ساتھ رہا ہو، تھوڑا بھی رہا ہو، اس کو بھول جاؤ. اگر تمہارے اختلافات ہو گئے فلانا، اور تم کیا کرتے رہے ہو،
مارے خوف کے اگر چھوڑ نہیں سکتے تھے، پریٹینڈ کرتے میں بیمار ہوں، میں ریٹائرمنٹ ہوں، میں کام نہیں کر سکتا. وہ تو چمبڑے سی، وہ تو میر بھی بن گئے کراچی. آج آپ کو سارے نقص الطاف حسین. ہم ایک قوم کے طور پہ ہمارا morality کا لیول جو ہے، میرا اگر کسی کے ساتھ تعلق رہا، میرا تو الحمدللہ میرے پہ رب کا بڑا کرم اور احسان. مجھے تو زندگی میں خوبصورت لوگ ہی ملے ہیں، سوائے ایک آدھ کہ وہ بھی بری طرح اپنے انجام پہ میرے کبھی نہیں. لیکن اگر کبھی ہوا، سوال ہی نہیں کرنا، ایک لفظ نہیں منہ سے نکلا. لوگوں نے کہا کہ بکواس کر یہ وہ سارا، میں نے کہا مجھے گئے دنوں کا احترام، خاموشی اس حد تک. لیکن بہرحال یہ ہم ہیں، یہ ہمارا اصلی چہرہ ہے. تھینک یو ویری مچ.